My name is Naseem Khan Achakzai. I come from the province of Balochistan, district of Abdullah. I basically had a think tank which is called as the Center for Sustainability Research and Practice, and under the chairmanship of the Chief Minister of Balochistan, Mr. Jam Kamal Khan, I look after a task force which is called as the Chief Minister of Balochistan's Task Force on Youth and Sustainable Development Goals, which covers education, culture, youth development, tourism. So the only options that were available to us for higher education, वो एक 3-4 जो फील्ड्स होती हैं जो हमेशा हमारे लोग हमें कहते थे, वो डॉक्टरी होती थी, इंजीनियर बनना होता था. तो उस ज़माने में हमने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ब्यूटम्स जो था उस वक्त में नया था, व्हेन आई वाज डूइंग माय ओ लेवल्स. तो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत लैक था, एक उसकी कमी महसूस होती थी. खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम गए लाहौर. आई मूव्ड आफ्टर माय लेवल्स टू लाहौर पढ़ने के लिए. तो उधर जाके फिर मुश्किलात कुछ और भी सामने आती थी. जब आप उधर रहना है, उधर सब कुछ मैनेज करना है, तो वो उस चीज़ से गुजरते हुए, उस तमाम प्रोसेस से ये एहसास आखिर में आता था कि जिससे हम गुजरे हैं शायद हमसे कहीं ज़्यादा और भी लोग पीछे बैठे हैं, क्योंकि हम फिर भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते थे, फाइनेंशियली वेल ऑफ थे एज़ कम्पेयर टू जो मेजॉरिटी ऑफ द यंग पीपल फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, जो जिनको उन मसाइल का सामना होता है. तो हम वी स्टार्टेड ऑफ ग्रुप, जो कि हम चाहते थे कि हम जिस स्कूल से पढ़ रहे थे और जिस सोसाइटी से आए थे, हम दोबारा ये लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स थे उस वक्त में मिला के हम करियर काउंसलिंग से शुरू करें. अब करियर काउंसलिंग आजकल के ज़माने में तो बहुत बेसिक सी चीज़ लोगों को लगती है, लेकिन स्टिल टू डेट हमारे प्रोविंस में उसकी बहुत ज़रूरत है, और उस वक्त में तो खैर बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने नहीं थी. इंटरनेट अगर कोयटा सिटी में था तो दूर दराज में नहीं है, आज भी नहीं है बहुत सारे इलाकों में. तो वो उससे हमने वॉलंटियरली शुरू किया, और चलते चलते एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ 13 years, जहाँ आज वापस सब प्रोसेसेस जो गुजरने के बाद आज मैं फिर अपने सूबे में आकर दोबारा बैठा हूँ, थिंकिंग कि इट इज़ टाइम टू पे बैक. नहीं, फैमिली तो सपोर्टिव नहीं थी, और मेरे वालिद सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अपोज करते थे, जो कि आज जो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज वो ये कहते हैं कि नहीं, बस मुझे किसी चीज़ में ज़िंदगी में फ़ख्र है तो वो तुम्हारे काम पे. This current think tank that I had, named as Center for Sustainability Research and Practice, is basically focused on the Sustainable Development Goals by involving young fresh blood into it, when I say young people, so it is young people. So the idea is conceived by young people, it is executed by young people, और एक रियल टाइम आप उसको रिसर्च कर लें और प्रैक्टिस कर लें. इन दोनों चीज़ों पे वी एम, बिकॉज जो भी पॉलिसीज़ हमारी हुकूमतें बनाती हैं, दे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन विच इज़ यंग पीपल, जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. इसकी बेसिक वजह ये थी कि चूँकि आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम देयर, और मेरा जो बेसिक मोटिव था कि टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म देयर, बिकॉज ये नहीं कि आप बलूचिस्तान से किसी चीज़ को शुरू करें, लाजमी है कि उधर से शुरू करेंगे जो उसके ऊपर काम हो. अब देखें, हमारे पंजाब में और कैपिटल में बलूचिस्तान के बहुत सारे यंग लोग और यंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और ग्रेजुएट्स भी घूम रहे हैं. अच्छा, जो उधर रह रहे हैं तो उनके लिए तो प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं होगा. अब वो प्रोविंस में आएंगे तो इधर भी कुछ नहीं है. तो उसका बेसिकली मकसद ये था कि जो उधर हैं उनको तो इंगेज किया जाए ना, कम अज़ कम उस चीज़ में, उस जो वर्किंग थी उसमें. और मेजॉरिटी जो थे वो इधर से होते थे, विद अ इक्वल जेंडर बैलेंस, जो कि इधर से थे, और प्रेफरेंस हमारी वही थी. क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कायद आज़म यूनिवर्सिटी हो या पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर जाएँ तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं थी. बी एड इंटर्नशिप भी आजकल इतनी आसानी से नहीं मिलती, आपको मिलेगी भी तो अनपेड होगी. तो वो मकसद ये था कि उधर से शुरू हो, फिर कि वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, हमारी बेसिस स्ट्रॉन्ग हो और एक एक्सपीरियंस हो, एंड देन वी
گوادر اور بلوچستان کی پوٹینشیل کی بات ہر جگہ ہوتی ہے، خاص کر کے اسلام آباد میں. تو پرابلم یہ ہے کہ بات ہوتی ہے اسلام آباد میں، لیکن آن گراؤنڈ ادھر کچھ نہیں ہوتا. باتیں ادھر ہوتی ہیں اور کانفرنسز بھی ادھر ہوتی ہیں اور ایونٹس بھی ادھر ہوتے ہیں، لیکن بات ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ پوٹینشیل ہے پوٹینشیل ہے اور پوٹینشیل. تو مارچ میں ہماری ایک ٹاسک فورس بنی. خیر سی ایم صاحب نے ایک ذمہ داری دی، اور جو کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن کا سورس تھا. تو چونکہ پاک چائنا اس کی کافی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن بزنسز اور گورنمنٹ کے اداروں کا پاک چائنا دونوں طرف سے ایک انٹریکشن رہی ہے، ہسٹوریکلی بھی ڈپلومیٹکلی دیکھ لیں، لیکن کامن لوگوں کی بہت کم ہے. آپ بزنس آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو وی تھاٹ کہ سنس آئی بین وزٹنگ چائنا کوائٹ آفن، تو میں جاتا رہتا ہوں، تو وہ ایک چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ دے ڈونٹ ہیو اتنا کوئی نالج نہیں ہے ان کو آن گراؤنڈ، اسپیشلی اباؤٹ بلوچستان. اس کے بعد ایک پورٹ ہے، اس کے نام سے وہ مشہور ہے، اور اس کا کتنا پوٹینشیل ہے، اس میں وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ کوئی خاص وہ نہیں تھا. تو وی کیم اپ دی کانسیپٹ کہ جی انسٹیڈ آف ڈوئنگ سم تھنگ وچ از اباؤٹ گوادر یا بلوچستان ان اسلام آباد، تو اٹ شوڈ بی ان گوادر. اٹ واز اے ٹف ڈیسیجن ٹو میک، اور اس میں کافی لاجسٹکلی لاٹ آف پرابلمس، بیکاز دیکھیں گوادر میں بھی ایئرپورٹ جو ہے وہ ایک لمیٹڈ سا ایئرپورٹ ہے، اور ابھی اس میں کوئی بڑا ایئرپورٹ تو ہے نہیں، نہ فلائٹس ادھر ہر جگہ سے آتی ہیں. تو یو ہیو ٹو گیٹ اے فلائٹ فرام کراچی ٹو گوادر اینڈ بیک. تو ہم نے ایک کانسیپٹ بنائی، براٹ اوور 50 پیپل فرام چائنا، تھنک ٹینکس، یونیورسٹیز، ایکسپرٹس انکلوڈنگ انویسٹرز سم آف دیم، اور اسٹارٹیڈ فرام لاہور، اسلام آباد، برنگنگ دیم. ہم ٹرین میں ان کو لے کے آئے کراچی سے، پھر وی براٹ دیم ٹو گوادر اینڈ دے اسٹیڈ دیئر فار 3 days. ایک کانفرنس ہوئی، ایک ڈبیٹ ہوئی. اٹ واز ٹائم وین the new گوادر ماسٹر پلان واز آلسو approved. The chief minister was there along with the cabinet members اور بہت سارے لوگ. تو وہ گوادر کے لیے بھی ان اٹ سیلف ایک اچھی چیز تھی، کیونکہ ادھر ایک چیز ہوئی، ایونٹ ہوا، لوگوں نے دیکھا، ادھر کے لوکلز تھے، ینگ لوگ شامل تھے فرام تربت نورمارا اور باقی ایڈجوائننگ ایریاز، انکلوڈنگ دا چائنیز who came from all the way from China to see گوادر for themselves. ادھر سے ایک امپریشن گوادر کا ایک پازیٹیو نکلا. بلوچستان کی آڈینس کو میں ڈسکرائب بڑی وائبرنٹ ڈائنامک آڈینس ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ تھوڑے سے امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کچھ لوگ اپنی ریسرچ پوری نہیں کرتے کسی چیز پہ کامنٹ کرنے کے لیے یا اپنی رائے دینے کے لیے. جب تک آپ کسی چیز کو پہلے پوری جانچ پڑتال نہ کر لیں اور آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو، تو آپ اس پہ میرا نہیں خیال کہ آپ اس میں ایک دم سے سویپنگ سٹیٹمنٹس آپ کو دینی چاہیے. ہاں جی، in March I suggested and under the vision of the Chief Minister we formed a task force which is called as the Chief Minister's Task Force on Youth and Sustainable Development Goals، جو کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اس کا فوکس ایریا اور اسکوپ کیا ہے، کن ایریاز پہ. تو ہم نے یہ طے کیا، اور سی ایم صاحب نے بھی یہ کہا کہ 72 سال ہو گئے، لوگ آتے رہے، ایکسپیریمنٹ کرتے رہے ہم پہ. تو وی آر ناٹ اے لیب کہ جو جہاں لوگ آئیں اور ہم پہ ایکسپیریمنٹ کریں. ہمارے پاس اپنے بہت سارے لوگ ہیں، ینگ وائبرنٹ پروفیشنلز، جو کہ صوبے سے باہر کام کر رہے ہیں اور اسٹیبلشڈ ہیں. تو وہ آئیں اور انوالو ہوں، گورنمنٹ کا ہاتھ بٹائیں، سی ایم کی ٹیم میں کام کریں. اور تو اس میں ایک اینگل تھا وہ اس ٹاسک فورس کا تھا. تو پہلے تو میں نے اپنے آپ کو والنٹیئرلی پیش کیا، اور مقصد یہ تھا کہ جی اگر تو آپ بلوچستان کے لیے سینے میں درد رکھتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں، اور ڈیمانڈ جو ہماری لوگوں کی ہوتی ہیں وہ آپ نہ کریں کہ جی آفس بھی ہو ایسا بڑا چمکتا ہوا، اور ساتھ میں گاڑی بھی ہو، ڈرائیور بھی ہو گرین نمبر پلیٹ والی. تو اس چیز سے آپ دستبردار ہو جائیں، پھر آپ اصل کام شروع کریں گے. تو میں نے کہا سر شروعات تو میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، کیونکہ میں ٹھیک ہوں، مجھے 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، اور میرے پاس گھر بھی ہے رہنے کو. تو اب میرے خیال میں کہ ٹائم ہے کہ اٹس ٹائم ٹو پے بیک ٹو دا پروونس. تو وہ ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ بنی. جیسے وہ ٹاسک فورس، اس میں اور بھی لوگ شامل تھے. خیر جیسے وہ ٹاسک فورس بنی تو لوگوں کو یہ امپریشن گیا کہ میرے خیال میں
نسیم صاحب کو وزارت مل چکی ہے اور گاڑیاں بھی ہوں گی, سرکاری دفتر بھی ہوں گے اور ڈرائیور بھی ہوں گے, جو کہ بالکل ایسا نہیں تھا اور نہ ابھی ایسا ہے. میں اپنی ذاتی ٹکٹ پہ آتا ہوں, جس میٹنگ میں بھی آتا ہوں اپنی ذاتی گاڑی چلاتا ہوں اور اس کی کوئی تنخواہ نہیں. کیوں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غریب صوبہ ہیں, ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, ہمارے پاس بجٹس نہیں ہیں, مینجمنٹ کا ایشو ہے, باقی چیزیں ہیں, تو پھر اور اگر میں اسٹیبلشڈ ہوں تو میرے خیال میں اور پھر میں صوبے کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ والنٹری کریں. ہم دیکھیں ہمارا پرائم فوکس انڈر دا ٹاسک فورس آف کورس از پالیسی میکنگ, اور 2015 میں جو یوتھ پالیسی آئی تھی اس کو ہم ذرا ریفریم اور دوبارہ سے اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ جو ایک افیکٹو پالیسی ہو جو اچھی طریقے سے امپلیمنٹ بھی اور ایگزیکیوٹ بھی ہو سکے. ایک کام وہ ہے. پھر آف کورس ہمارا یوتھ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ جو ہمارے آئیڈیاز ہیں ان کو ہم آن پیپر لے کے آ رہے ہیں, اور اس کو کہ ان کی ایگزیکیوشن کیسے ہو اور وہ امپیکٹفل اور سسٹینیبل ہو. ایڈ ہاک بیسس پہ کام نہ ہو کہ آج آپ نے کچھ سوچا کل کو کر دیا, اور وہ اور کیونکہ پرابلم ہے ساری ایفیشنسی اور افیکٹونیس کی. کون سی چیز کتنے کم بجٹس میں اور کتنے اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, وہ کام جو ہے وہ اصل میں معنی رکھتا ہے, حالانکہ اس کے کہ میں آپ کو ایک کروڑوں روپے کا بجٹ دو اس میں تو کوئی بھی کام کرا سکتا ہے. تو ود لمیٹڈ ریسورسز جتنے بھی ہمارے پاس ہیں ہم ریسورسز موبلائز کریں, لوگوں کو موبلائز کریں, اس چیز پہ فوکس ہے ہمارے بیسیکلی, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو, چاہے وہ یوتھ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں, چاہے وہ اسپورٹس ہوں, چاہے وہ کلچر ہو, چاہے وہ ٹورزم. تو ان کچھ ایریاز پہ جو ہے وہ پالیسی لیول اور آف کورس کچھ پروجیکٹس کے لحاظ سے جو کہ ہم جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی کام کر سکیں یہ ٹاسک فورس, اور ان کو اپنے انپٹس دے سکیں کہ جی اگر یہ چیز ایسے ہو جائے اور ایسے ایگزیکیوٹ ہو تو شاید اس کے اثرات اور ریزلٹس بہتر ہوں. دا اونلی میسج دیٹ آئی ہیو فار دا ینگ پیپل آف دس پروونس اسپیشلی, دیکھیں آئی آلسو کم فرام اے ڈسٹرکٹ وچ از ون آف دا بیکورڈ ڈسٹرکٹس ان بلوچستان کنسیڈریبلی, جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے قلعہ عبداللہ, اس میں بھی کوئی ایسی کوئی خاص اٹس ناٹ شارجہ, لیکن آئی کم فرام دیئر نا. تو میری اسکولنگ بھی جو تھی وہ بھی ایک ٹارٹس کی اسکول سے تھی اپنے گاؤں سے, جب ہم شفٹ ہوئے کوئٹہ تب. تو اگر تو قلعہ عبداللہ سے ایک لڑکا جو کہ بھی آدمی بن چکا ہے وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے پاسنگ تھرو آل دیز ڈفیکلٹیز اینڈ ایوری تھنگ, تو اینی بڈی کین. تو the only message is consistency. You don't have to lose hope no matter what. جیسا بھی ہو, it's hard to create a space for yourself, but it is never impossible. So consistent and full of passion. Don't be over passionate, because if you get over passionate then you develop hopes, اور جب آپ کی وہ امیدیں آپ ان پہ یا لوگ ان پہ پورا نہیں اترتے then it creates problems for you. So you have to be consistent and keep going.